معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی امین المتین الکریم۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ دل لہمے کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دل لہمے کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق کرم کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور کسی اور شاعر نے کہا تھا کہ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیابان میں درخت ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود پاک کی بے شمار فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف عطا فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند عطا فرماتا ہے۔ اور امام غزالی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک دانا کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ایمان کی جو سلامتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جب ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پر جشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجانے کے لیے یہاں پر ہم لوگ اکٹھا ہوئے، اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بھی کام کو انجام دیتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی بلڈر کسی بلڈنگ کی تعمیر کرے تو اس بلڈر کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اس لیے کہ بغیر مقصد کے کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، ہمیں بنایا، ساری کائنات کو وجود بخشا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب اگر ہم عبادت سے منہ پھیر لے، رب کی عبادت نہ کرے تو ہم بیکار ہیں، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ اس لیے کہ کسی کام کے پیچھے اگر کوئی مقصد ہو اور وہ مقصد کے اندر وہ کامیاب نہ ہو تو وہ چیزیں بیکار ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پتہ چلا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن آج ہم عبادت الہی سے غافل ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو وجہ جو ہے وہ یہ دنیا ہے۔ دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا اسے کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے اس دنیا کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ اس حدیث پاک کو پڑھیں اور پھر اس کے ترجمے پر غور کریں۔ رب فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ بخوبی سے سمجھ سکتے ہیں کہ قید خانے کے اندر کوئی بھی انسان خوش نہیں ہوتا، بلکہ قید خانے کے اندر مصیبتیں آتی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جب ہم آئے اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو اس قید خانے کے اندر ہمارے اوپر مصیبتیں آئے گی تو ہمیں ان مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان مصیبتوں پر صبر کیا تو واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تو اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس دنیا سے دل نہیں لگانا ہے۔ اس لیے یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، یہ فانی گھر ہے۔ جس دنیا میں آپ رہے ہیں وہ فانی گھر ہے، ایک دن یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ امام حضرت سیدنا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک مثال کے ذریعے سے یوں سمجھاتے ہیں کہ ایک بیوقوف شخص نے ایک دیوار پر سورج کی روشنی کو دیکھا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ دیوار روشن ہے، اور اس نے کیا کیا؟ دیوار سے محبت کرنے لگا، دیوار کا عاشق ہو گیا۔ لیکن جب شام کا وقت ہوا اور سورج ڈھلا تو سورج کے ڈھلنے کی وجہ سے دیوار پہ جو روشنی تھی وہ روشنی ختم ہو گئی۔ اب اس بیوقوف شخص کو یہ عقل آئی کہ یہ دیوار روشن نہیں تھا بلکہ یہ تو سورج کی روشنی تھی۔ ویسے ہی اس مثال کے ذریعے سے مولانا روم ہم جیسوں کو سبق دینا چاہتے تھے، فرما رہے ہیں اے لوگوں، اس دنیا کی جو یہ چمک دمک ہے، اس چمک دمک میں مت کھو جانا، کیونکہ بروز قیامت جب دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو تم اپنی نادانی پر پچھتاؤ گے، تم اپنی نادانی پر پچھتاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ دنیا یہ فانی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ لوگوں تم آخرت سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہے اور یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رب کی عبادت کریں، رب کے ذکر کریں، لیکن اگر ہم رب کی عبادت نہ کریں، رب کا ذکر نہ کریں تو پھر ہم برباد ہیں۔ اور آج جو یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہے وہ مصیبتیں اس لیے بھی آ رہی ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب انسان اور جب بھی کوئی چیز اور ہر وہ چیز جو رب کی یاد سے غافل ہو جائے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد سے غافل ہو جائے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہم ذکر الہی سے غافل ہوئے ہیں تو آج ہم بھی اس دنیا کے اندر برباد ہیں۔ کیوں نہ برباد ہوں گے؟ کیونکہ وہ کون سی برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟
شراب نوشی آج مسلم معاشرے کے اندر عام ہے، زناکاری آج ہمارے اندر عام ہے، سود خوری عام ہے، غیبت عام ہے، چغل خوری عام ہے، ہر برائی آج ہمارے اندر ہے۔ ماں باپ کو تکلیف دینا ہمارے معاشرے میں ہے، ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دینا یہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ نکاح جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت تھی، یہ ایک ایسی سنت ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ اس دنیا میں بنایا گیا، بھائی بہن کا رشتہ اس دنیا میں بنایا گیا، لیکن یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا یہ جنت کے اندر بنایا گیا تھا۔ یہ تو وہ پاکیزہ رشتہ ہے جو یہ وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس رشتے کی بنیاد جنت کے اندر رکھی گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اب حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اکیلا پن محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا جب وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو حضرت حوا کو پایا، تو آپ نے حضرت حوا کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے آدم رک جاؤ، تم ابھی حوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک تمہارا اور حوا کا نکاح نہ ہو جائے، جب تک تمہارا اور حوا کا نکاح نہ ہو جائے۔ اب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا میرا نکاح کر دیا جائے۔ فرمایا گیا نکاح کے لیے مہر ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ مہر کیا ہے؟ روایتوں کے اندر اختلاف ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ مہر جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو درود پاک کا ورد ہے وہ 3 مرتبہ، بعض جگہ پر 7 مرتبہ کا ذکر ہے، الگ الگ روایتیں مذکور ہے، یعنی حضور پاک پر درود پڑھنا تھا۔ حضور پاک پر درود پڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے مہر کو ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا۔ آپ ذرا غور کریں، یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں بنایا گیا، یہ پاکیزہ رشتہ ہے، اس رشتے کی بنیاد جنت میں رکھی گئی، لیکن آج اس رشتے کے اندر کیسی کیسی خرافاتیں اٹھ رہی ہے، آج اس رشتے کے اندر کیسے کیسے کاموں کو آج ہم نے شامل کر دیا ہے۔ یہ رشتہ تو وہ رشتہ تھا کہ یہ رشتے کے کرنے پر ہمیں ثواب کو مستحق ہونا چاہیے، لیکن ہمیں ثواب کے بجائے آج ہم جگہ جگہ پر گناہوں کے اندر مشغول ہو رہے ہیں۔ وجہ آپ سے ہی میں سوال کروں گا اور آپ ہی اس کا جواب دیں۔ عام طور پر جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان کے اندر جو جذبہ دیکھا جاتا ہے، وہ دیکھنا ہو تو آپ کسی چوراہے پہ چلے جانا یا کسی گلی میں ہی رہنا اور کسی کے ماں بہن کی فوٹو کھینچ کر کے دیکھنا، کسی کی ماں بہن کی فوٹو کھینچ کر دیکھنا یا کسی کے ماں بہن کی ویڈیو بنانا، تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ نوجوان ہی نہیں پورے محلے کے لوگ آپ کو ماریں گے، صرف ماریں گے نہیں بلکہ آپ کو ذلت و رسوا بھی کریں گے۔ یہیں تک بس نہیں کریں گے، آپ کے گھر پہ بھی پہنچیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی ذلت و رسوا کریں گے۔ بس یہیں تک نہیں، پولیس اسٹیشن بھی جائیں گے، آپ کے خلاف کیس بھی کریں گے اور آپ کو قید و بند کی مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ نوجوانوں کا جذبہ عام طور پر ہے، لیکن ان نوجوانوں کی غیرت اور ہمارے گھر والوں کے بزرگوں کی غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب نکاح کا پوسٹر چھپا تو اس وقت نکاح والے گھر کے اندر، شادی والے گھر کے اندر ڈی جے کو لایا جاتا ہے اور ڈی جے کے اندر ناچ گانے بجائے جاتے ہیں، ہماری ماں بہنیں وہاں پر ڈانس کر رہی ہے اور پورے محلے کے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت بھی آواز اٹھاؤ، اس لیے کہ نکاح یہ سنت مصطفیٰ ہے، نکاح کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے گا۔ آج علماء اہل سنت نے اس پہ جب قدم اٹھایا تو لوگ اس کے تعلق سے غلط باتیں بھی کہہ رہے ہیں۔ کوئی لوگ، بہت سے لوگوں کے ذریعے سے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ علماء اکرام کا یہ فیصلہ کرنا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے بھائی؟ غلط اس لیے کہہ رہے ہیں،
बोलते हैं कि मौलाना का काम निकाह पढ़ाना है, वो अपना काम करे और चला जाए। क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ निकाह पढ़ाना है? अरे हमारी जिम्मेदारी सिर्फ निकाह पढ़ाना नहीं है, बल्कि अगर तुम शरीयत के खिलाफ कोई काम करोगे उसको रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। और सिर्फ ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान जितने भी हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को रोका जाए। अगर कुछ नौजवानों ने इस पर कदम उठाया है तो उसमें आपके लिए फायदा है, इसलिए क्योंकि इसके जरिए से बहुत से फितने रुक सकते हैं, इसके जरिए से हम बहुत से खुराफात से बच सकते हैं। यही वो शादी है जिसके अंदर अगर डीजे बजा करके डांस किया जाए तो बहुत से नौजवान शराब नोशी भी करके आते हैं, वो शराब नोशी से भी बचेगा। बहुत से नौजवान अगर इन शादी के अंदर बहुत से गलत कामों को अंजाम देते हैं, उन गलत कामों से भी बचेगा। इसमें मेरा फायदा नहीं, आप लोगों का भी फायदा है। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग समझ सकते हैं। एक जगह पर ऐसे मरहले भी आए कि लोग तालीम के मामले में तो उंगलियां उठाते हैं। जैसा कि आज बहुत से जगह पर जब मखारिज की पढ़ाई शुरू हुई हजरत, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये इन मुल्लाओं ने मतलब नए नए अंदाज से पढ़ाना शुरू कर दिया है। हमारे बुजुर्ग भी तो अलिफ बे पढ़ाते थे, वो लोग भी सही पढ़ते थे। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये देख रहे हो हमारे बुजुर्ग इस तरीके से पढ़ते थे, क्या कभी इस बात पे गौर नहीं किया हमारे बुजुर्गों तो कभी नमाज भी नहीं छोड़े थे, हमारी जो माँ बहनें थी कभी पर्दे से बाहर नहीं आई, तो तुम क्यों आ रहे हो? इन चीजों को नहीं देखते। अगर सिर्फ टारगेट करना है तो वो इस्लामी तालीम को देखे। उर्से महरेरा शरीफ जो अभी हुआ उसके अंदर एक हजरत ने बहुत ही अहम पैगाम दिया, आपके सज्जादा नशीन ने बहुत ही अहम पैगाम दिया। वो पैगाम मैं आपके सामने बताऊं, वो पैगाम और महरेरा शरीफ का शुरू से एक ही नारा रहा है। हमारे उस्ताद गिरामी हुजूर मुफ्ती अशरफ मिर्जा हमेशा ये बताया करते थे कि महरेरा शरीफ का एक ही नारा है, आधी रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। तो बच्चों को पढ़ाओ तो सिर्फ दीनी तालीम ही ना दो, बल्कि दुनियावी तालीम भी दो। मैं दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं हूँ, दुनियावी तालीम भी इस दौर के लिए जरूरी है, लेकिन कम से कम दीन की तालीम तो इतना दो कि वो हलाल और हराम के दरमियान फर्क कर सके। कम से कम दीन की तालीम तो इतना दो कि वो अपने अकीदे की हिफाजत कर सके। आज हमारे मुआशरे का तो ये हालत है, किसी बुजुर्ग ने कहा था ना कि आज हमने अपने बच्चों को अंग्रेजी इतनी पढ़ाई है कि वो अंग्रेजों को भी पढ़ा दे। हमने अपने बच्चों को अंग्रेजी इतनी पढ़ा दी कि वो अंग्रेजों को भी पढ़ा दे, लेकिन अपने बच्चों को कुरान मजीद की इतनी सूरतें भी याद नहीं कराई कि हमारे मरने के बाद हमारे ऊपर फातिहा दे सके। ये आज हमारा हाल है, आज हमारा मुआशरा है। हमें गौर करना है कि हम किस रुख की तरफ जा रहे हैं। आवाज आ रही है आप लोगों तक? बस इधर तवज्जो दे, इधर तक तवज्जो दे। आज हमें इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि आज हम सिर्फ दुनियावी तालीम के पीछे क्यों पड़े हैं, दीन की तालीम से आज हम इतना दूर क्यों हैं। दीन की तालीम भी सीखे, दुनिया की तालीम भी सीखे। और मैं तमाम लोगों से जो दुनियावी तालीम की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने दुनियावी तालीम अपने बच्चों को 10वीं तक न दे, आगे भी दे। मैं तो मुस्लिम माशरे में रह करके कभी कभी सोच में पड़ता हूँ इस बात को लेकर के कि अगर कोई बच्चा मदरसे की तरफ जाता है तो कहते हैं ये पढ़ करके क्या करेगा, उर्दू तालीम दीनी तालीम ले करके क्या करेगा। मैं ये कहता हूँ कि तुमने दुनियावी तालीम सीखी तो क्या कर लिया। तुम्हारा बच्चा 10वीं पास 12वीं पास रिक्शा चला रहा है, तुम्हारा बच्चा 10वीं पास 12वीं पास गैरेज में काम कर रहा है। तुमने इतने दिन तक अपने बच्चों के पीछे
اتنی سالوں تک اپنے بچوں کے پیچھے جو روپے خرچ کیے تھے، ارے صرف اس لیے کیے تھے کہ تمہارا بچہ رکشہ چلائے، تمہارا بچہ گیریج کے اندر کام کرے۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو سکھا دے، اتنا تو بتائے کہ آگے چل کر وہ ہمارے لیے پارلیمنٹ کے اندر لڑائیاں کر سکے، پارلیمنٹ کے اندر ہماری باتوں کو پہنچا سکے، کم سے کم اسی پوسٹ پر تو پہنچ سکے، کم سے کم اتنی تعلیم تو دے۔ کم سے کم خدا کا فضل و کرم ہے کہ اگر کوئی بچہ 2 سال بھی مدرسے کی تعلیم پڑھتا ہے تو کم سے کم ماں باپ کا ادب تو سیکھ لیتا ہے، ماں باپ کا ادب تو ضرور سیکھتا ہے۔ اور پھر یہ دنیاوی تعلیم جس کے پیچھے آپ پڑے ہیں، جو دنیاوی تعلیم جس کو آپ سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو پیچھے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، یہی بچہ جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور آپ اس کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیے ہوتے تو شادی کے بعد یہی بچے آپ کو لات مار کر کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس وقت پھر ہمارے پاس آتے ہیں۔ دیکھیں، بچوں کی باغ ڈور بچپن سے ہی آپ کے ہاتھ میں ہے، سب سے بڑا تعویذ آپ لوگ ہیں۔ بچپن سے ہی آپ اپنے بچوں کو جس طرف موڑیں گے وہ بچہ اسی طرف جائے گا۔ بچپن میں آپ اگر اپنے بچوں کو اچھی جگہ پر لے جائیں گے، آپ کے بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی، میرا باپ اس مجلس میں لایا ہے اس لیے کہ یہ مجلس اچھی ہے۔ لیکن جہاں پر گانے کی مجلس ہو، جہاں پر ناچ گانے ہو، وہاں پر اگر آپ اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں تو اس بچے کو کیا معلوم کہ یہ کام غلط ہے؟ وہ بچے تو یہی سمجھیں گے، وہ بچے کے خیال میں اور دماغ میں یہی بات بیٹھے گا کہ یہ چیزیں صحیح ہے اس لیے تو میرے ماں باپ یہاں لائے ہیں، یہ کام صحیح ہے اس لیے تو میرے ماں باپ یہاں پر لائے ہیں۔ تو بچے کی تعلیم کا جو باغ ڈور ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جس طرف چاہیں گے اپنے بچوں کو موڑ سکتے ہیں۔ بزرگوں کی سیرت پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ اس دنیا فانی کے اندر تشریف لائے تو روایتوں میں اختلاف، بعض نے کہا 15 پارے، اب بعض نے کہا 18 پاروں کے حافظ تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ آپ کی جو والدہ تھی وہ اتنے پارے کے حافظہ تھی اور روزانہ اس کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو وہ آپ نے اپنی ماں کے پیٹ ہی کے اندر اس بات کو یاد کر لیا۔ پتہ کیا چلا کہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد ہی نہیں سیکھتا، بلکہ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہو اس وقت سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں، دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کریں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے۔ اگر آپ نے شریعت کے مطابق زندگی بسر کی اور سنت رسول کے مطابق زندگی بسر کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عین بالصلاۃ کی، یعنی نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کی، اس کی حفاظت کی، تو آپ بھی دنیا سے یہی کہتے ہوئے جائیں گے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی بیان ہوا اس میں کسی قسم کی غلطی خامی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں تمام غلطی اور خامی کو معاف عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔